بانو صاحبہ اب تو لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ انٹو الیکشن، آپ کی پارٹی کا کسی کے ساتھ الحاق ہوگا؟ نہیں جی، ابھی تو یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، تو ظاہر پارٹی کا وہ ہے. ابھی کل بھی مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا جی ڈی اے کے حوالے سے، تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ جی ڈی اے جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، جو کہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا. آفٹر جب یہ گورنمنٹ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اس کے بعد ظاہر ہے اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ آزاد ہیں، وہ جہاں بھی چلے جائیں. باقی میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ الحمدللہ مسلم لیگ فنکشنل تھا اور رہے گا. اب دیکھیے پیر صاحب کا مطلب جیسے وہ کہا، لیکن میرے خیال میں کہ نہیں وہ ہوگا. میرا جہاں تک سوچ ہے اور میری جو خواہش ہے کہ نہیں، بس بھلے ہمارے جتنے بھی ہوں ہم اپنی مطلب وہ سارا وہ ہوں، باقی کسی کے ڈیفینڈ کر. اور دوسرا ابھی جب یہ سب باتیں چل رہی ہیں، یہ عظمہ صاحبہ نے بھی کہا اور اسمبلی میں بھی یہ ساری باتیں سنی ہیں، اور جو لاسٹ آپ نے چلایا اس میں نے یہی بولا تھا کہ آپ لوگوں کی جو باتیں سر آنکھوں پر ظاہر ہے کچھ حقیقت تو ظاہر ہے اس میں ہوگی، تو پھر اس کا کیا مطلب اگلے 4 سال تک یہی سنتے رہیں گے. وہ القادر ٹرسٹ کا لے کر آ جائے نا، وہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس میں ملک ریاض صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب کے ساتھ 4 نام اور ہیں. جب تک بیچ کی کڑی مسنگ ہوگی وہ پورا چین ہی نہیں ملے گی. تو اس وقت ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے، جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جو آٹا کراچی میں ایک دم سے 30 روپے بڑھ گیا، روٹی 2 وقت کھانے کی نہیں ہے، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، رشیا سے اس کے باوجود بھی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. اور مجھے بتائیں ایک V8 والا بھی 282 کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے اور ایک رکشے والا بھی وہی چلا رہا ہے. میرے کراچی میں ہمارا 44 روپیز کا پر یونٹ ہے. وہ ڈیفینس 1000 گز بنگلے والا بھی 44 روپے یونٹ استعمال کر رہے ہیں، اور جو کہیں جا کے اورنگی ٹاؤن کے کوئی وہ ایک کھولی میں رہ رہے ہیں وہ بھی 44 روپے یونٹ دے رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے یہ آپس کی لڑائیاں سب، میں کہتی ہوں آپ یقین نہیں کریں، کسی پارٹی کے سائڈ پہ نہیں کریں کہ جس نے ملک کا یہ حال کیا، جو اس میں خدا تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھا دے اور نیست و نابود ہوں وہ لوگ، لیکن اس 25 کروڑ عوام کا کیا قصور آپ مجھے بتائیں. ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اگلی حکومت آئے وہ تعلیم پہ توجہ دے. میں کہہ رہی ہوں تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ دینی چاہیے. ان میں سبھی آ جاتے ہیں، ہم سمیت سب میں آ جاتے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کا کیا قصور. یعنی کہ پہلے 1 سال سے یہ باتیں سن کے اب یقین نہیں کریں ابھی میں طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہی توشہ خانہ، وہی فرح گوگی، وہی عثمان بزدار، وہی لاہور. تو آپ کی حکومت ہے نا، پلیز آپ اس میں پکڑ نہیں ہونی چاہیے، جو بھی ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں کوئی بھی ہے، ثبوت ہیں تو لے کر آئیں. ہمارے ادارے ایسے کیوں ہیں آپ مجھے بتائیں. نیب میں اگر کسی کے کیسز چلے، نیب ایک کیس بھی کسی کا بھی نہیں ثابت کر سکی، تو نیب ہمارے خون پسینے کی کمائی پہ پل کیوں رہا ہے؟ 8-8 لاکھ روپے اس کا سربراہ تنخواہ لے کر اور دنیا جان کے پرکس کیوں لے رہا ہے؟ ختم کریں. صرف نیب کی بات نہیں کر رہی، آپ ایف آئی اے لے لیں، آپ پولیس لے لیں، آپ کچھ بھی لے لیں، یعنی کہ وہ سب. سو یہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، باری میجر صاحب کی ہے، بٹ ول کم ٹو یو. اگر عظمہ صاحبہ، اگر میجر صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو عظمہ صاحبہ، بیکاز یو ہیو لا ڈگری ایز ویل، تو یہ آپ بہتر، اسپیشلی جو یہ باتیں کر رہی ہیں سارے صاحبہ خطرناک کورٹ مارشلز کرنے کی بھی، ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی؟ دیکھیے یہی میں سائرہ بی بی کو بتانا چاہتی تھی، جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں اباؤٹ پبلک، نو ڈاؤٹ کہ وہ صرف سائرہ کے نہیں ہیں، وہ سبھی کے ہیں. کون ایسا سیاستدان ہے جو عوام کے اوپر جو ہے مشکلات دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے؟ اس نے انہی لوگوں کے پاس واپس ووٹ لینے بھی جانا ہوتا ہے. اور ہم تو چلیں ریزرو سیٹس کی خواتین جو ہیں، ہمیں تو پھر بھی چلیں ایک پریویلیج حاصل ہے. یہ جو بیچارے حلقوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، انہوں نے صبح دوپہر شام جو ہے وہ اپنے عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو مسائل ہیں یہ 1 سال کے نہیں ہوئے. اب جو آئی ایم ایف کے اوپر بجلی کی قیمت کی جس کی بات کر رہی ہیں، اس کے اوپر سائن عمران خان کر کے آیا تھا، اور پھر اس نے خود اس کو ڈیفائی کر دیا. ہمیں اس کو جو ہے صرف ریوائیو کرانے کے لیے ہمیں ناک کی لکیریں نکالنی پڑی، 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانے پڑے. اور یہ جو جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ پیرٹی جو ہے یہ اس کے اندر سے ڈیفرینشیٹ ہونا چاہیے کہ امیر جو ہے وہ علیحدہ پیسے دے، اس کو وہ سبسڈی سمجھ لیتے ہیں. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، مصدق ملک صاحب نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی جو ہے وہ کیا تھا کہ جو موٹر سائیکل والے اور رکشے والے جو ہیں ان کو پیٹرول اور قیمت پہ ملے گا. آئی ایم ایف نے پر بھی اعتراض کر دیا. اگر مجھے آپ اپنی بات جاری رکھیں، اگر اجازت دیں، جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس پہ شہباز زیدی صاحب نے کل میرے پروگرام میں ایک بات کی، یعنی اسپیشلی ایڈریسڈ پی ایم ایل این، تو میں چاہتی ہوں ذرا سن لیں شہباز زیدی صاحب نے کیا کہا، ذرا دکھائیں عظمہ صاحب.
پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے علاوہ 91 ارب ڈالر پے کرنے ہیں. ہم ٹیمپریری مشکلات سے نکل چکے ہیں, مگر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی تیر مار لیا ہے, کوئی چیز اچیو کر لی ہے, وہ نہ پاکستان کی معیشت کو جانتا ہے نہ وہ IMF کو سمجھتا ہے. وہ صرف لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. اس کا کوئی تعلق پاکستان کے معاشی مستقبل سے نہیں ہے. آپ صرف ٹیمپریری کھڑے سے باہر نکل آئے ہیں, مگر آپ کی پوزیشن تقریباً وہیں کھڑی ہے جس طرف آپ جا رہے تھے, اور آپ کے پاس 91 ارب روپے کا کوئی پلان نہیں ہے آج. عزیزہ بخاری صاحبہ, تمام سیاست کو ایک طرف رکھ کے the hard reality is there. مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کی صورتحال نہ ابھی کوئی ڈراسٹکلی بدلی ہے, نہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کے بعد بدلے گی, نہ پہلے کوئی صورتحال تھی. So how do you address that? دیکھیے شبر رضوی صاحب میرے بڑے مطلب محترم ہیں, بزرگ ہیں, لیکن وہ تو عمران خان کے ساتھ جب تھے وہ تب بھی انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, اور ملک ڈیفالٹ میں کر چکا ہے انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ واپس لے لیا کہنے پہ, پھر ان کو فارغ کر دیا گیا, پھر وہ اور بات کرنے لگے. سو ان کے پاس جو ہے ان کے نالج میں نہیں ہوگا پلان تھا تو جون کی ادائیگیاں ہوئی, پلان تھا تو اب دسمبر کی ادائیگیوں کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. یہ پلان تھا تو کہا جا رہا تھا 10,000 میں جائیں گے, ہم نہیں گئے, اور یہ جو ہے ان کو نہیں معلوم کہ IMF رائٹ. ہمارا رابطہ تھوڑی سی دیکھ لیں منقطع ہوا ہے. آئی کم ٹو یو کیونکہ القادر ٹرسٹ کا بھی ذکر ہوا ہے. اس میں 2-3 بڑے سوالیہ نشانات ہیں, اسپیشلی کہ رقم کہاں جانی تھی, کہاں گئی, آئی نہیں ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے القادر ٹرسٹ میں. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ سب سے پہلے تو آج تک یہ سمجھ آئی قادر ٹرسٹ ہے کیا, بتائیے. یعنی مجھے تو یعنی وہ کہاں کیا اکنامکس پڑھا رہے ہیں, کیا وہاں پہ کوئی جیولوجی ہو رہی ہے, روحانیت. دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف آج وہ بیان دے رہا ہے کہ 18 سال میں نمل کچھ نہیں کر سکا, جو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکی 18 ایئرز میں. نمل جو مین یونیورسٹی ہے جس کا چلے, میں کہتا ہوں کہ نمل بہت بڑا پروجیکٹ تھا اگر وہ بنا جاتا تو, اور کچھ سالوں کے اندر قادر ٹرسٹ کھڑا ہو گیا, کیونکہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہ نمل نہیں کام کر رہا, آپ نے میری بات روحانیت پہ کام نہیں کر رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات کر رہا ہوں نا. قادر ٹرسٹ آپ نے پیسے دیے, میں نے دیے, کہاں سے بن گیا؟ ہی سیز, کل کے اس ویلاگ میں وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ملک ریاض نے بنا کے دیا ہے نا مجھے قادر ٹرسٹ, تو مجھے کل پتہ چلا کہ ملک یعنی پیسے قادر ٹرسٹ کے بھی ملک ریاض نے دیے ہیں. کیوں بھائی؟ ہی سیز کہ میرا نمل نہیں بن سکا. بھائی تمہارا نمل 18 سال میں اس لیے نہیں بن سکا کہ نمل کی ڈونرز چاہیے, تمہیں پیسے ملے گا تو کچھ بنے گا نا. جتنا تمہارے پاس آتا تھا تمہارے کچھ بنتا رہا. یہاں پہ کیسے تمہیں 2-3 سال کے اندر تم نے کون سی ایسی چیز کہ اگلے نے آ کے تمہیں ساری چیز بنا کے دے دی, اور تم ایڈمٹ کر رہے ہو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جی ہی واز دا ون ہو میڈ دس تھنگ فار می. اس سے پوچھا جائے نا کہ پیسے دیے, ملک ریاض سے نہ پوچھا جائے, کیوں نہ پوچھا جائے, اس سے بھی پوچھا جائے نا کہ تمہارا کوئی پیسے دیے. اس کے لیے تو فنڈنگ لیتا ہے, اس کے لیے تو اس کا پورا سسٹم موجود ہے, فنڈنگ لیتا ہے. اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ ایک گھر کسی کو بنانا پڑے, 2 کمرے بنانے پڑے, 4 گارڈر لینے پڑے. ٹھیک ہے, بٹ who will ask the question? مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ کوشچن سارے صاحب نے یہی کیا کہ ہم بار بار پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں, ایکچولی اس میں امپلیمنٹیشن. دیکھیں نیب نے یہ چیز پوچھنی ہے, کام شروع ہو گیا, اس کو بلا رہے ہیں ایک عدالت سے اسٹے, دوسری عدالت میں. بھائی اس کو کسی نے بلانا نہیں ہے, کب تک بچے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے اس 1 سال کے اندر جس دن سے اس کو کسی بھی جگہ پہ بلایا جا رہا ہے, اس کو کون ریسکیو کر رہا ہے؟ Right, I think عظمت صاحب ابھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے. عظمت صاحب جلدی سے ایڈ کر لیں, I have to go to break after that. سب کچھ کیس میں ہو رہا ہے جیسے میجر صاحب نے کہا. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو جو میں نے کہا تھا شامل تفتیش ہی نہیں ہونے دیتے, اس کو کہیں پر جواب دینے کے لیے پیش ہی نہیں ہونے دیتے. وہ ایک بات ایک عدالت سے اٹھتا ہے, وہاں سے اس کو اگر خدا نہ خواستہ اول تو 100 کے بعد ایک ریجیکٹ ہو جاتی ہے, کوئی ریجیکٹ ہو وہ اگلی اس پہ چلا جاتا ہے. توشہ خانہ کا لیکن PTI کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے یہاں پر. فرد جرم کے لیے 7 مہینے سے انڈر پروسیس ہے. اس کا ریمانڈ توڑ کر گڈ ٹو سی یو کہہ کر اس کو جو ہے ریسٹ ہاؤس میں پارٹی کرنے کے لیے بھجوایا گیا تھا. جب یہ حالات ہو نا تو پھر جب یہ لگے کہ ہی از انٹچیبل, اس کو جو ہے اس کی پیٹرنائزیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور جو وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عمرانداری ہو رہی ہے, عمرانداری جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس کی رسی دراز ہے, لیکن کب تک ہوگی؟ کب تک ہوگی؟